بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، پروگرام اسلام اسپیشل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان رضوان ارشد۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کی خاصیت یہ ہے کہ ہم اس پروگرام کے اندر ہمیشہ کچھ ایسی اسپیشل ایکٹیویٹی لے کے آتے ہیں، اسپیشل پروگرام لے کے آتے ہیں کہ جس سے آپ بھی مستفید ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر اسٹوڈیو کے اندر ہم لوگ جو موجود ہوتے ہیں، ہماری جو ٹیم ہوتی ہے وہ بھی مستفید ہوتی ہے۔ اور آج ایک ایسی شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں، ہم ان سے گفتگو کریں گے کہ جن کے تعارف سے پہلے میں ان کے والد گرامی کا تعارف کروانا چاہوں گا کہ جب ہم بچپن کے اندر گاؤں دیہاتوں کے اندر کھیلتے تھے تو وہاں پر ہم نے ایک نعرہ سنا تھا، رب کی دھرتی رب کا نظام، اور وہ نعرہ لگانے والی جو شخصیت تھیں وہ تھے حضرت محمد اکرم اوان صاحب۔ اور آج انہی کے فرزند ارجمند جو کہ جن کا اسم گرامی ہے جناب حضرت عبدالقدیر اوان صاحب، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جو پھر اس جو سلسلہ ہے نقشبندیہ اویسیہ اس کے شیخ بھی ہیں۔ تو میں حضرت آپ کو اپنے اس پروگرام میں اسلام چینل اردو کے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ آپ کا سفر کیسا رہا؟ اور مجھے امید ہے کہ آج جب آپ یہاں پر تشریف لائے ہیں تو یہ آج آپ کا پہلا پروگرام ہے۔ الحمدللہ جی، اللہ کا احسان، سفر اچھا رہا، لیکن سفر آپ بھلے اردو کے اس سے انٹرو سے شروع کریں، اختتام فیل ہوتا ہے کہ انگلش سے سفر ہو گیا سفر ہو گیا ہے، ایسے ہی۔ لیکن اللہ کا احسان ہے، اور آپ نے یقیناً درست فرمایا کہ اس سفر کا یہ آغاز آپ ہی کے پاس حاضری سے ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس جو یو کے اندر جو ٹور ہے، جو سفر ہے، اس میں برکت دے۔ آمین۔ حضرت ہم انشاءاللہ ناظرین جو سلسلہ اویسیہ نقشبندیہ ہے اس کے اوپر بھی ہم گفتگو کریں گے، لیکن جو خاص طور پر حضرت یہاں پر تشریف لائے ہیں یو کے اندر تو وہ ان کچھ کانفرنسز ہیں، ان کا بھی ہم آگے جا کر تذکرہ کریں گے۔ اور جو منشور اس سال انہوں نے سب کے سامنے رکھا ہے وہ ہے کہ اتحاد امت۔ اتحاد امت کیسے ہو سکتا ہے، اور پھر پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر کہ پاکستان کے اندر جتنے بھی مسائل ہیں ان کا اتحاد کے ذریعے حل کیسے ممکن کیا جاتا ہے۔ لیکن ناظرین، کوئی بھی سلسلہ ہوتا ہے، کوئی بھی تحریک ہوتی ہے تو اس کا ایک خاص موٹیو ہوتا ہے، اس کا ایک خاص تحرک ہوتا ہے۔ تو حضرت سے میں اس حوالے سے بھی گفتگو کروں گا کہ حضرت ہم عمومی طور پر آپ سے جب بھی کبھی بات ہوتی ہے، آپ کے سلسلہ کے جو مریدین ہیں، لوگ ہیں، ان سے بات ہوتی ہے تو موسٹلی بات تصوف کے اوپر ہوتی ہے۔ اور آج کی دنیا کے اندر جب کہ ڈیجیٹلائزیشن کا دور ہے، تصوف کو بہت مکس اپ بھی کیا گیا ہے۔ ہم فردر جا کر اس پہ بھی گفتگو کریں گے، لیکن سب سے پہلا میرا سوال آپ سے یہی ہے کہ تصوف بنیادی طور پر ہے کیا؟ یعنی یہ ایک ایسا سوال ہے کہ جس کے اندر شاید اس کا جواب بھی بہت وسیع ہو، لیکن اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں کہ تصوف جو اس کی اصل معنی ہے، اصل روح ہے، وہ کیا ہے؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ بہت شکریہ محترم، آپ تصوف پر جس طرح آپ نے سوال کیا، اس کے جواب میں پہلوؤں پر بات کی جائے تو بے شمار پہلو اور گفتگو درکار ہے، اس لیے کہ تصوف کیفیت ہے، کیفیت ضبط تحریر نہیں ہوتی، اور جو شاید تحریر نہیں ہو سکتی وہ بیان کیسے ہوگی، کوئی کیسے اسے اس تک پہنچائے گا۔ لیکن اگر اسے میں سادہ الفاظ اور اپنے ناظرین کی خدمت میں انتہائی سلیس عرض کروں کہ بحیثیت مسلمان ہمارا جو ماننا ہے، جو بنیاد ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس بنیاد جسے اقرار کر رہے ہیں، اس کی تصدیق بالقلب، اسے آپ تصوف کہہ لیں۔ رائٹ، یعنی بنیاد پھر وہی ہے، لا الہ الا اللہ، دیکھیں بات یہ محمد ہے، رسول اللہ۔ کلمہ جسے نصیب ہو اس کے ساتھ تصدیق بالقلب نہ ہو، صحیح، عند اللہ اس کا ایمان قابل قبول نہیں ہے، میں اور آپ نہیں جانتے۔ ایسے ہی قیامت کے دن صرف دعوی حق کے ساتھ کوئی صاحب ایمان نہیں ہو پائے گا، اس کے لیے اس کا قلبی طور پر ماننا ضروری ہے۔ میرا اور آپ کا ایمان ہے کہ وہ وحدہ لا شریک، ہم اس کے روبرو ہیں، بالکل۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، میں آپ سے جھوٹ بول رہا ہوں، قرب الہ کہاں ہے؟ میں آپ سے لین دین کر رہا ہوں، معاملات میرے درست نہیں ہیں، کہہ کچھ رہا ہوں، کر کچھ رہا ہوں، آپ نہیں جانتے، آپ کو ابھی نہیں سمجھ آ رہی، تو میرا اللہ نہیں جانتا۔ ایسے وہ علیم، میرے دل کے حال سے واقف نہیں ہے۔
تصوف یہ ہے کہ تیرا ہر لمحہ تیرے اللہ کے روبرو ہے، تجھے ہر وہ حصہ جو اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نصیب ہے، تیرے اللہ نے تیرے لیے وہ پسند فرمایا ہے۔ اپنے اللہ کے لیے اپنے نبی کے صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور خالص پیروی، کسی نے کیا دینا ہے، کون کیا دے سکتا ہے؟ ایسے ہی اللہ راضی ہو، اس کا قرب نصیب ہو، یہ بنیاد ہے تصوف کی، یہ تصوف کا محاصل ہے، یہ حاصل غلام جیسے کہتے ہیں نا، یہ حاصل حیات ہے، یہ مقصد تخلیق ہے کہ اللہ جل شانہ کی ذات راضی ہو، اس کا قرب نصیب ہو۔ اس دارالعمل سے جہاں بے شمار بھول بھلائیوں میں ہم کھو جاتے ہیں، خالص بندہ اللہ کی رضا پر زندگی بسر کرتا ہوا اپنی زندگی کے اختتام کو رواں دمارے اور اللہ سے استقامت مانگتا ہوا جائے۔ تو بنیادی طور پر حضرت بات تو یہی آ گئی کہ مقصود رضائے الہی یہ اس کا نقطہ ہے، بنیاد ہے یہ۔ تو حضرت ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر عمومی طور پر اس جو فکرہ ہے، یہ جو لفظ ہے تصوف کا، آپ نے تو بڑی خوبصورت بات کی، اور میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ قرآن کو پڑھ لے، کوئی بندہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کر لے، وہ بات وہی ہوگی جو آپ نے کہی ہے۔ لیکن جب ہم عمومی طور پر معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں تو تصوف کو مختلف شکلیں دے دی گئی ہیں آج کے دور کے اندر۔ جو بات آپ کر رہے ہیں یہ تو روز اول سے ہے، یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں، اور یہی رب تعالیٰ نے قرآن کے اندر بات کہی ہے کہ آپ نے اللہ کو ماننا ہے اور جو قرآن کے اندر کہا ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی پیروی کرنی ہے۔ لیکن عصر حاضر کے اندر تصوف کو جب ہم لفظ یہ سنتے ہیں نا، تو عمومی طور پر پہلا تاثر وہ کچھ اور چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ تو ہمارے ناظرین کو آج اس پلیٹ فارم سے آپ مخاطب کر کے اس چیز کو کیسے کلیئر کریں گے کہ وہ جو چیزیں ہیں اصل میں تصوف وہ نہیں ہے، اور بات ہمیں تو یہ سمجھ آ رہی ہے، لیکن بہت سارے سادہ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو پھر اس لفظ کی بنیاد کے اوپر جو مختلف اشکال میں اس وقت لوگ اس کو بیان کر رہے ہیں اس طرف نکل جاتے ہیں۔ آپ نے رضوان بھائی مجھے فرمایا کہ اختصار سے جواب دیں، میں نے ون لائنر آنسر کر دیا۔ نہیں حضرت، آپ کے پاس پورا ٹائم ہے، آپ بالکل دیکھیں، لوگوں کا سمجھنا بھی ضروری ہے نا۔ نہیں، میں عرض کر رہا ہوں کہ میں نے اتنا مختصر جواب کیوں دیا۔ صحیح ہے۔ مجھے کوئی دوست فرمائے کہ 1 منٹ بولنا ہے، میں 1 سیکنڈ اوپر کوشش کرتا ہوں نہ جاؤں۔ تصوف، لفظ تصوف صوف سے لیں، صفائے قلب سے لیں، کھدر کپڑے سے لیں، ایسے حالات سے لیں کہ لوگ الگ بیٹھ کر اللہ اللہ اور محنت اور مجاہدہ کرتے رہے ہیں کہ دنیا کی زندگی میں جو ہے اس طرح نہ ہو جائیں کہ اسی میں گم نہ ہو جائیں، اور وہ کیفیت اور حال جو وحدہ لا شریک کے روبرو رہنے کی ہے، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، وہ حاوی رہے، ہمیں معیت ذات باری تعالیٰ نصیب رہے، اور ہم اس دنیا کی زندگی میں حقائق کو سمجھتے ہوئے زندگی بسر کریں۔ اس سارے پہلو کو پھر آپ اسے شریعت، طریقت کے معنوں میں بات کریں، حقیقت پہلوؤں سے بات کریں، تو معرفت کے کسی لفظ سے بات کریں، پھر اسے ہم دیکھتے ہیں کہ مصائب دنیا کا حل، شخصیت پرستی کا ہمیں نظر آنا، بے شمار پہلو۔ لیکن میں کسی فرد یا کسی ایک اس نقطۂ نظر پر بحث کی بجائے یہ عرض کروں گا کہ تصوف اسلامی، یہ جو تصوف اسلامی ہے، یہ خالص اس کیفیت اور حال کا نام ہے کہ جسے مان رہے ہو، ایک ہوتا ہے ہم نہیں مان رہے، ایسے ہی جسے مان رہے ہو، شہادت پڑھتے ہو، اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، امتی کا دعویٰ نصیب ہے۔ یہ کتنی بڑی عطا ہے ایسے ہی کہ مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کا دعویٰ نصیب ہے۔ اللہ اس میں یہ حقیقت دے، اور وہ جو حقیقت ہے وہ تصوف، وہی تصوف ہے۔ اب اس میں ہر شعبے کے لیے کچھ انداز جو ہیں وہ درکار ہوتے ہیں۔ قرآن کریم فرماتا ہے وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے اندر اپنے رب کو یاد کرو، یعنی جہاں سے تیری ہر احتیاج پوری ہے۔ رب وہ ذات جو ہر ایک کی ہر لحظے ہر ضرورت پوری فرماتی ہے، یہ اس کی شان۔ اپنے رب کا نام اپنے دل میں یاد کرو، تضرعاً وخیفہ،
اس عز و کساری کے ساتھ دون الجہر، بلندی سے نہیں، کم آواز میں اپنے اندر، بالغدو والآصال، صبح و شام. اب صبح و شام کی تفسیر میں آپ جب جائیں گے تو صبح و شام الدوام کے معنوں میں بھی ہے، صبح و شام کے معنوں میں بھی ہے، صحیح. ابتدا اور انتہا دن اور رات کے معنوں میں بھی ہے. بالکل. ولا تکن من الغافلین، اور خیال کرنا، اس کا مطلب ہے اللہ کی یاد غافل نہیں ہونے دے گی. صحیح. اللہ کی یاد سے نکل آؤ گے غفلت چھا جائے گی. پھر جب ذکر کی بات کرتے ہیں تو رب کائنات نے تو قرآن کریم کو ذکر فرما، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّکْرَ. بالکل. آپ عبادات کرتے ہیں وہ ذکر ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں وہ ذکر ہے، آپ تلاوت کرتے ہیں وہ ذکر ہے، آپ درود شریف پڑھتے ہیں ذکر ہے، قرآن کریم نے فرما. اسی طرح جب آپ عملی اور جہری یعنی لسانی سے بڑھتے ہیں، اور یہ آیا کریمہ جو بتا رہی ہے کہ اس انداز سے الدوام کیفیت سے اسے یاد کرو، تم پر غفلت نہیں تاری. ولا تکن من الغافل، فرمایا اور خیال رکھنا، خبردار فرما غافل نہ ہونا. جب آپ اللہ کے نام کو یاد کرتے ہیں، اس کی تکرار کرتے ہیں، تو ایک کیفیت وارد ہوتی ہے. رائٹ. آپ ایک مثال عرض کرتا ہوں اپنے ناظرین کو. کسی عزیز رشتہ دار نام آپ سوچ لیں، اولاد کا سوچ لیں، والدین کا سوچ لیں، کسی عزیز رشتے کا سوچ لیں. آپ کے سامنے صرف وہ نام لیا جائے نا، موضوع کچھ اور چل رہا ہو، تو اس نام لینے سے جو آپ کا تعلق اور محبت ہے اس کا اثر آپ کے چہرے سے عیاں ہونا شروع ہو جائے گا. بے شک ابھی ایک لحظے کو سوچ لیں. اچھا، میرا اور آپ کا نام ہے نا، رشتے کیا ہیں دنیا کے، گھروں کے. آپ غور فرمائیں کہ جسے اللہ کا نام نصیب ہو، اور وہ حقیقت، وہ کیفیت جو قلب اثر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، جسے آپ تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، تو کیا زندگی پر اثرات نہیں آئیں گے؟ قلب سے غفلت نہیں چھٹے گی؟ زندگی کی گھٹا ٹوپ اندھیرے میں روشنی نہیں ہوگی؟ یقیناً ہوگی. ایسے ہی حضرت بالکل آپ نے درست ارشاد فرمایا. اور جب بندہ غافل ہو جائے تو پھر تو معاملہ ہی ختم ہو گیا نا، یعنی اب اللہ کی یاد سے غافل ہوتے ہیں. اچھا، ایک اور کویشچن میرے ذہن میں آ رہا ہے. کچھ علمی افراد بھی اس بحث میں پڑ جاتے ہیں، تو اس کے اندر میں یہ آپ سے پوچھنا چاہوں گا، تصوف اور جو طریقت ہے، کیا اس کے اندر کچھ فرق ہے، یا پھر یہ ایک ہی آپ کہہ لیں کہ کیفیت کے دو مختلف نام ہیں، تصوف اور طریقت؟ طریق کہتے ہیں راستے کو، صحیح. شریعت کہتے ہیں کل مجموع احکام شرعی، بالکل صحیح. فقہ. اگر آپ اس کو یہ لفظ کہہ دیں ظاہری و باطنی تو دونوں اسے شامل ہو جائیں گے. طریق کہتے ہیں راستہ، وہ راستہ جو تمہیں شریعت کی حقیقت سے آشنا کر رہا ہے. بنیاد میں نے عرض کی، بالکل. ایمان باللہ بنیاد ہے، توحید بنیاد ہے. بالکل ایسے ہی. اللہ لا الہ الا واحد ہے، اللہ وہ اللہ، ساری صفات کے ساتھ. درست. بنیاد مان. رازق ہے، میں مرزوق ہوں، میں اپنے رزق کے لیے آپ سے لالچ جو کر رہا ہوں وہ میرا ایمان کہاں ہے؟ سبب کا اختیار کرنا اور بات ہے، تقیہ کر لینا اور بات ہے. دیکھو نا، اب میں نے بات پوری نہیں کی، آپ تک بات پہنچ گئی. صحیح ہے، درست ہے بات. وہ جو عزتوں کا مالک ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، تو پھر میں مخلوق سے کیوں بھاگوں کہ میں حق پر نہ کھڑا ہوں، اچھا نہ کروں، کہیں میری عزت میں نقص آ جائے گا؟ تو پھر وہی بنیاد کہاں ہے؟ پھر یاد رکھیے، غیب، ایمان بالغیب میں سب سے بڑا غیب خود ذات باری تعالیٰ ہے. درست. ہم حسات انسانی کو بروکار لاتے ہیں چیزوں کو سمجھنے کی، اور حسات محدود ہیں، اس کی ذات لامحدود ہے. یہ محدود لامحدود کو کیسے سمجھ پائے گا؟ ایسے ہی. اس لیے دوسرا حصہ جب کلمہ کا آپ سمجھتے ہیں محمد رسول اللہ، یہ عقدہ وہاں کھل جاتا ہے. آپ کے حضور جو پیش ہوا، آپ نے نہیں فرمایا کہ مجھے سجدہ کرو، آپ نے فرمایا آؤ میں اللہ کے حضور سر بسجود ہوں، تجھے بھی سکھاؤں، آؤ سبحان ربی الاعلی. لیکن آپ کی ذات سے وابستگی وہ وابستگی ہے کہ جو اللہ کا متلاشی اور اسے محبت کرنا چاہے. اس نے فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ
फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। गया है तलाशी मुतलाशी, मोहब्बत करने को गया है। वो फरमा रहा है इसको बताएं मेरे हबीब, इसे इरशाद फरमा दें आपके तबाह करे मैं इसे महबूब कर लूँगा। बड़ा फासला है, आशिक और महबूब बड़ा फासला है। ऐसे ही। जा रहा है मोहब्बत करने को, वो मालिक कायनात फरमा रहा है ए मेरे हबीब मैंने इसे बतला दिया है कि रास्ता कौन सा है, उसे इख्तियार करे, और सब कुछ पाले। मैं इसे महबूब कर लूँगा। जो अल्लाह का महबूब होगा, और अल्लाह, और याद रखें हमारे यहाँ एक चीज़ जो है वो बहुत देखने में आती है, हम समझते हैं ये फ़लाँ जो है इससे मैं बड़ा, इससे अल्लाह राज़ी है। यकीनन अल्लाह हर एक से राज़ी है, उसने तो तुम्हें पैदा इबादत को फरमाया। ये जो बुनियाद ईमान, अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, रब्ब कायनात हर साहिब ईमान का दोस्त है, हर साहिब ईमान एक दर्जे का वलीउल्लाह है। अपने अल्लाह से वो मांगे तो सही, उससे तो जूती का टूटा तस्मा को मांगे पसंद है, देता है, अजर भी देता है। अल्लाह वो उससे ऐसे सीधा मांगे ना अपने अल्लाह से, बात तो करे, अल्लाह से कुछ ले तो सही, नहीं आगे तो उसने बढ़े। तुम्हें पैदा फरमाया, हर शय को मखलूक देखो। एक हम मेरे नज़दीक, आपके नज़दीक, हम किसी पर बहस कर सकते हैं उसकी हैसियत को देखते हुए। उस मालिक ने जिसे मुआशरा हकीर जान रहा है उसके लिए सूरज को पैदा फरमाया कि मेरे इस बंदे की तपश का तू ज़िम्मेदार है। उसने उस जिसे मुआशरा हकीर जान रहा है उसके लिए चांद पैदा फरमाया कि इसकी खुराक की मिठास तेरे ज़िम्मे है। आसमान से बारिश उसने बरसाई कि इसकी हयात के लिए, इस ज़मीन की रुईदगी इसे खुराक दे। को आम है वो, ऐसे ही। लेकिन अल्लाह का बंदा हो ना जी, इस हकीकत को पाए। यही हकीकत को पाना तसव्वुफ तसव्वुफ है, बिल्कुल। अच्छा हज़रत, एक और चीज़ गो कि आपने वैसे शुरू के पहले हिस्से के अंदर ये बात तो कर दी थी, लेकिन फिर भी मैं अपने नाजरीन के लिए आपसे दोबारा पूछूंगा। जवाब मौजूद है, आपने दे दिया, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर ये सवाल इसलिए रख रहा हूँ कि मज़ीद नाजरीन के जहनों में क्लियर हो जाए। क्या तसव्वुफ इंसान को तर्क दुनिया सिखाता है? जो कि अमूमी तौर पर आपने भी बात की ना कि बहुत सारे अफराद जो ऐसे, यानी जिन्होंने ये बना लिया था कि रहबानियत अख्तियार कर ली और तर्क दुनिया से होकर जनाब एक तरफ बैठ के, और उन्होंने कहा जी हम तो यही मशगूल रहेंगे, बस यही हमारी इबादत है और यही हमारा करना धरना है। अक्सर ये हुआ है तारीख़ में, अगर मुताला फरमाएं बड़े बड़े नाम मिलते हैं। हम तो गुनहगार लोग हैं, हमारे लिए तो इस राह के मुसाफर होने का जो एक दावा है, हमारे लिए तो सारा कुछ हुआ है। हम तो समझते हैं कि ये हमारा बहुत बड़ी चीज़ है कि इस राह के मुसाफर होने का दावा कर रहे हैं। लेकिन इस राह से बड़े बड़े बरगुज़ीदा हस्तियाँ गुजरी हैं। वो जब अल्लाह की मखलूक में बैठते थे ना, मखलूक जमा होना शुरू हो जाती थी और उनसे टूट कर प्यार करती थी, और वक़्त के हाकिम ख़ाइफ होते थे कि मेरी बादशाही न ले डूबे। वो इन्हें रहने नहीं देते थे मखलूक खुदा में, जंगलों में धक्के देते थे। अगर तारक को दुनिया होना कमाल होता तो ये कमाल अंबिया अलैहिस्सलाम की ज़ात में होता। बिल्कुल सही बात। आप पर एतराज़ कुफार कुरान फरमाता है, ये कहते हैं ये बाज़ार में जाते हैं, लेन देन करते हैं, ये खाना पीना है इनका। एक अमूमी ज़िंदगी बसर फरमाई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस। आप दुनिया से तर्क तो नहीं फरमा। जिस ज़िंदगी की मिसाल कुफार को आपने दी, सादिकुल आमीन होना मामलात ज़िंदगी में रहते हुए था। बिल्कुल। जिस बुनियाद पर कुरान करीम भी फरमाता है ना कि जो आपने ज़िंदगी मुबारक बसर फरमाई है ना, अंधे इन्हें नज़र नहीं आता। आपने शहादत ली दावत हक से पहले, और इस हद तक यकीन था, आपने फरमाया सल्लम कि पहाड़ के दूसरी जानब अगर कोई लश्कर जरार हो तो मैं तय तय करने मान लोगे, उनका आप कहेंगे तो मान बिल्कुल मान लेंगे। तो वो ज़िंदगी कहाँ बसर की थी? जंगल में बसर की थी। आपने वो हयात मुबारक इसी मुआशरे में बसर फरमाई थी। और मैं ये समझता हूँ जो मुझे मेरे शेख ने दर्स दिया वो ये है कि ये ज़्यादा मुजाहिदे की बात है। मुआशरे के अंदर रह कर आपकी नज़र दुरुस्त हो और आँख हया से नीचे रहे, उठे नहीं। ये है। और अगर अंधा हो और कहे कि मैं बाहया हूँ, मेरी आँख में हया है, तो बात और है। देख सकते हो, आँख नीचे रखो, ये बात और है। बिल्कुल ऐसे ही है। हज़रत, दूसरा आप से मेरा ये सवाल है कि जैसे आपने ये बात की, इंशाल्लाह हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में जो आपकी कॉन्फ्रेंसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इस हिस्से में ये चाह रहा हूँ कि
گو کہ بہت مختصر وقت ہے تصوف، ہم اس کو مکمل طور پر تو اس کی تہہ تک نہیں جا سکتے، لیکن بنیادی عقدہ جو ہے نا آپ نے کھول دیا اور سمجھا بھی دیا. تو ہم یہاں پر جو برطانیہ کے اندر، یورپ کے اندر یا دنیا میں کہیں بھی خاص طور پر جو لوگ رہ رہے ہیں، یہ اپنے اندر اور پھر اپنی فیملیز کے اندر اس چیز کو کیسے لا سکتے ہیں، کس طرح اپنی زندگیوں کو بدل سکتے ہیں تصوف کے ذریعے؟ میں اپنے ناظرین سے عرض کروں گا، مجھے ہمارے ابراڈ جو کمیونٹی ہے اس میں مجھے بہت سفر کا موقع ملا. میں باوضو بیٹھا ہوں اور قال رسول یہ ہمارا موضوع ہے. میں صدقے دل سے کہتا ہوں بڑے اچھے لوگ، بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا احترام کرتے ہیں. ہر جگہ کی ضرورت بھی ہوتی ہے اور مسائل بھی ہوتے ہیں. انہیں اپنی ضرورت اور مسائل کے حل کے لیے موضوعات پر بات کرنی ہوتی ہے. لیکن مجھے آپ لوگوں سے بہت ملی محبت، میں جہاں بھی حاضر ہوں. آپ سے عرض کروں گا یہ جو جدت ہے نا، جدت، اسے ہم نے زندگی جان لیا ہے. جدت زندگی نہیں ہے، ضروریات زندگی کی تکمیلی ذرائع ہے. زندگی کی ضرورت وہی ہے، نیند ہے، بھوک ہے، سفر ہے، جو بنیادی ضروریات ہیں زندگی وہی ہے، یہ تکمیل کے ذرائع ہیں. اس جدت کو ذریعے کے طور پر اختیار فرمائیں، ضرور فرمائیں. دنیا کے علوم پر محنت فرمائیں. ہم نہیں پڑھ سکے، ہم اپنے بچوں کو پڑھائیں، اچھا پڑھائیں، انہیں معاشرے کا ایک محرک ترتیب دیں تاکہ ایک متحرک شخصیت ہو. پھر جب آپ شعبہ تصوف سے بات کریں گے تو میں نے آپ سے عرض کی کہ اپنے اللہ کی یاد یہ ایسی کیفیت ہے کہ کسی عزیز کا نام چہرے پر مسرت لاتا ہے. اپنے اللہ کا نام لیں گے، وہ آپ کا حال نیا خانے دل تک بدل دے گا. اس سے اپنی ظاہری زندگی کے اپنے وہ حصے جہاں فرائض ہیں انہیں عطا فرمائیں. آپ گلوبلی دیکھیں، جب ایجوٹیشن ہوتی ہے کیا بات ہوتی ہے؟ کہتے ہیں میرے حقوق کا تحفظ. معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے کس پر؟ حقوق کے تحفظ پر. اگر اسی معاشرے کو اس اصول پر جس کی بنیاد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے اپنا فرض ادا کرو، تو یہ ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے، یہ ہمیں اتفاق پر بھی لائے. پھر اپنی اولاد کے ساتھ وقت صرف فرمائیں. اپنی اولاد کے ساتھ کم از کم ایک کھانا ضرور اکٹھا کھائیں. اس ایک کھانے میں پھر موبائل لے کر ہم نہ بیٹھیں. اپنے اجداد کی بات فرمائیں. اپنی وہ نوم، آج میں دنیا میں محترم جہاں تک مجھے موقع ملا میں نے دیکھا بیسٹ نومز جی ساری وہ ہیں جو دین سے کھاتا ہے ایسے ہی، اور گلوبلی ایکسیپٹیبل ہیں. ایکسیپٹیبل، بالکل ایسے ہی، اور وہ کیا ہیں؟ ہمارے اجداد کی اقدار ہیں. ایسے ہی. تو ان اقدار کا ٹرانسفر کرنا، ہمیں نشست ہوگی تو ہم ٹرانسفر کر پائیں گے، ہماری گفتگو ہوگی تو کریں. تو اس سارے موضوع میں جہاں ہم دین پر عمل پیرا ہو سکیں گے وہیں ہم خاندان کو جوڑ سکیں گے. اپنی اولاد کی تربیت کرنا. اب اسلام ہمیں بتاتا ہے 10 سال کے بچے تک آپ اس طرح سختی کریں کہ وہ نماز طرح. قرآن کریم نے اتنی بار فرمایا نماز کا پڑھنا، کیوں؟ بار الہ ایک دفعہ فرما دے کافی ہے. لیکن یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک نمازی کا دھیان اپنی نماز میں رہتا ہے اللہ اس کی طرف متوجہ رہتا ہے. کیا میری اور آپ کی جو نماز ہے اس میں ہم توجہ سے ہیں؟ ایسے ہی. یہ تربیت آپ وہاں سے بچے سے شروع فرمائیں، آپ کے گھر کو جوڑ دے گی. آپ کو فزیکلی جو ہے آسانیاں ملیں گی. آپ کو آپ کی انر سیلف اس میں مثبت تبدیلی پیدا. ایسے ہی ہے. بہت شکریہ. انشاءاللہ ناظرین ہم ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے تو جناب حضرت امیر عبدالقدیر اعوان صاحب سے ہماری گفتگو جاری رہے گی. ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.
नाज़रीन, इस्लाम स्पेशल में आपको दोबारा खुशामदीद कहता हूँ। आज जो शख्सियत हमारे साथ इस प्रोग्राम के अंदर मौजूद हैं, उनके साथ बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू जारी है। जनाब शेख हज़रत अब्दुल कदीर अवान साहब, जो कि सिलसिला नक्शबंदिया अवैसिया के शेख भी हैं, उनके साथ हमारी गुफ्तगू जारी थी तसव्वुफ़ के ऊपर, और भी हम बहुत सारे मौज़ूआत के ऊपर गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। लेकिन अभी इस सेगमेंट के अंदर हम उनसे पूछेंगे कि अभी इस साल के अंदर उन्होंने एक मंशूर दिया है, और वो मंशूर सब के लिए है, और वो है इत्तेहाद उम्मत। और उसके साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जो है, पाकिस्तान के अंदर जितने भी मसाइल हैं उनका हल कैसे मुमकिन है, और पाकिस्तान जो है उसके अंदर अफराद का, अक़वाम का, जितने भी लोग बसते हैं, वो आपस के अंदर इत्तेहाद, मुसावात का किस तरह से मुज़ाहरा कर सकते हैं। तो हज़रत, मैं देख रहा था कुछ शेड्यूल आपका माशाल्लाह यहाँ पर यूके के अंदर भी बहुत सारे प्रोग्रामात हैं, लेकिन जो नुक्ता है, जो बुनियाद है, वो आपने ये रखा है कि इत्तेहाद उम्मत हो। और इत्तेहाद उम्मत ज़ाहिर है उसके फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन वो कैसे होगा, किस तरह के मसाइल हमें दरपेश हैं, इस हवाले से हमारे नाज़रीन को आगाह कीजिए। बहुत शुक्रिया मोहतरम। मेरा जो बुनियाद होती है ना ये प्रोग्राम की, उसमें बेशत रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस होना, सही। उसके तहत फिर ज़ैली उन्वानात आते हैं। जिस तरह आपने बात की कि हमें आज इत्तेफाक की ज़रूरत है, तो ये एक ऐसी हकीकत है कि इसके होने का हर जगह, हर तरफ से आवाज़ आ रही है। सही। कैसे हो, उसे कैसे अमल तक, उस ऐसा अमल हो कि जो हमें वहाँ तक पहुँचाए, ये बहस में नहीं है ये बात। हालांकि सोल्यूशन यहाँ पर है। मैं ये समझता हूँ जी कि इंसान, जब आप लफ्ज़ इंसान पर बहस करेंगे ना जी, तो इसके माना में अगर मफाहीम में आप आएंगे, वो जो मिलजुल कर रहे उसे इंसान, तो इंसानी मुआशरा, इंसानी ज़िंदगी की ज़रूरत और मजबूरी है। और इस्लाम हमें ख़ानदानी अक़दार तक सिखाता है। सही। आज जो हमारे मसाइल हैं उसमें बुनियादी तरबियत का हिस्सा एक तालीमी शोबा होता है। कदीम वक़्त गुज़र चुका है, बहुत अरसा गुज़र चुका है, डेकेड्स गुज़र चुके हैं, जिसमें हमारा निज़ाम तालीम ऐसा है कि जिससे हम बच्चे को आता पढ़ा रहे हैं, उसूल नहीं पढ़ा रहे। सही। ABC तो पढ़ाते हैं, लेकिन जो बुनियाद है वो हम उसे नहीं पढ़ाते। सही। अब जिस इंसान ने मुआशरे में रहना है, उसे आप हुनर तो सिखाएं, इंसानियत ना सिखाएं। बिल्कुल सही है। वो तेसा जिससे उसने लक्कड़ को घड़ना है, ऐसे ही है। वो किसी की गर्दन पर भी चलाएगा, ऐसे ही किसी के हाथ पर भी चलाएगा। तो इस इत्तेहाद के लिए या इस इत्तफाक के लिए बुनियादी हिस्से जो हैं वो ये है कि कवानीन और उनका इतलाक़ मुसावात के साथ। अब हम ग्लोबली जब बात करते हैं, तो मैं जहाँ भी सफ़र करता हूँ वहाँ हर कम्युनिटी में इत्तेफाक होता है, मुलाकात होती है। कहीं बोल ना सकूँ तो कुछ हासिल करने का मौका मिल रहा होता है। तो मैं ये भी कोशिश करता हूँ कि कम्युनिटीज़ की ब्रिजिंग रहे। सही। लेकिन वो एक जो एक फ़र्द है, वो अपने हक़ से पहले अपने फ़र्ज़ को फोकस करे। सही। क्योंकि इंसानी मुआशरे में हकूक़ व फ़राइज़ तक़सीम। अब जब इत्तेहाद आप करेंगे उम्मत में, तो उम्मत एक वजूद है, बिल्कुल। लेकिन कहीं से इस वजूद के होने का एहसास अगर मैं आपसे सवाल करूं, महसूस कर रहे हैं या कोई नहीं? बिल्कुल भी नहीं। तो बिल्कुल भी नहीं है। वो जो कहना है, जो आप सल्लम का आपका फरमान है, मैं आम बात तो नहीं, ऐसे ही है। या अल्लाह जल्ल शानहू ने ये हमें बुनियाद दी है, लेकिन वो हम मान रहे हैं है नहीं। वजह क्यों इत्तेहाद बना था, क्यों ताकत बनी थी? सही। वो असूल, वो ज़ाब्ते जिसकी तालीम नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई, उस पर चलने से पैदा हुआ। तो दीन का जानना, ज़रूरियात दीन का जानना हर बंदे की ज़िम्मेदारी है, उसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल। उस ज़िम्मेदारी को देखें, उस पर अमल पैरों, ये नुक्ता है, हमें इत्तेफाक पर ले आएगा। बिल्कुल सही। वगरना इत्तेफाक क्या होगा? हमारे लालच होंगे, मफादात होंगे। जब मफादात पर इज्तिमा होगा, इत्तेफाक नहीं हो सकता, ऐसे ही। कौम नहीं बन सकेगी, हजूम हो जाएगी। ऐसे ही। मैं अपने वतन अजीज़ को देखता हूँ, अल्लाह करीम से शाद आबाद रखे, आमीन। हमें मसाइल से निकाले, हमें तौफीक दे, हम इसकी बेहतरी के लिए कर सकें। लेकिन अब जब हम इस पर राय देते हैं, अब मेरा ज़ाती तौर पर किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है,
میرے اپنے سلسلہ عالیہ کے ساتھ آپ نے ابتداً ایک سلوگن پڑھا تھا، رب کی دھرتی رب کا نظام. بالکل اس سلوگن کی حامل تنظیم ہے تنظیم الاخوان، بالکل بردرہوڈ. تو میں اس چھوٹی سا ایک سیٹ اپ ہے جسے میں رن کرتا ہوں میرا ذاتی طور پر کسی جماعت سے تعلق. لیکن میں جب دیکھتا ہوں ہم رائے دے رہے ہیں، کیا رائے دے رہے ہیں؟ قوم بنانے کے لیے. ہم رائے دے رہے ہیں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے. ہم رائے دے رہے ہیں ملک کو بہتر کرنے کی. ہم رائے دے رہے ہیں کسی غلطی کی نشاندہی کی. کیا ہمارے الفاظ اور ہمارا انداز ایسا ہے کہ ہمیں ایک جگہ بٹھا دے گا؟ بالکل درست بات ہے. اس لہجے، اس انداز سے جس میں تلخی ہوگی، آپ بہتری کی بات کو بھی نہیں اچھے انداز سے پہنچا پائیں گے، چاہے جائے کہ اس پر عمل ہو. بالکل ایسی اپنی رائے رکھیں، اس رائے میں اس پہلو کو رکھیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا ہے. ایسی تو جب اس بنیاد کو دیکھیں گے، پھر دوسری بہت بڑی چیز جو میں نے پہلے عرض کی تھی، قوانین اور ان کا اطلاق مساوات کے ساتھ، بالکل اقراص دا بوٹ، یہ سلوشن ہوتا ہے. اب میں وطن عزیز میں پھرا ہوں جی، اور نوشکی بارڈر سے لے کر جی میں گلگت چترال ان بارڈرز تک گیا ہوں. ڈیپ جو ہے حصے ہمارے ملک کے، ان سارے میں ٹریول کیا. ڈیپ پنجاب، سندھ، سب پہ میں نے سفر کیا. صحیح ہے. اور فزیکلی لوگوں سے ملاقات، فزیکلی ایک ایک جگہ چیزیں دیکھی ہیں. ہمارے پاس جو کچھ ہے اور جتنا ہے، ہم اگر صرف سیپیج روک لیں نا، بلیڈنگ، جی تو ہماری صحت بہتر ہو جائے گی. ایسے ہی ہے. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو آئے روز ہم قرضے لے رہے ہیں، آئے روز جو چیزیں ہم بیچ رہے ہیں، اس کی نوبت نہ آئے. ہم بلیڈنگ روک لیں اور اپنے قانون کا نفاذ. اب میں جب اداروں کی دیکھتا ہوں جی، ادارے کس کے ہیں؟ آپ ادارے کو ایک موضوع پر لیں گے، ایک ادارہ نہیں ہے، ادارے ہیں. ادارے ہیں. بالکل ادارے کس کے ہیں؟ ملک کے ہیں. ایسے ہی ہے. ملک کس کا ہے؟ قوم کا ہے. قوم کا اور قوم کو آپ نکال دیں گے تو پیچھے بچے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اسی طرح انسٹیٹیوشنز ہمارے ہیں، ایسے ہی ہے. ہم نے اس میں کہیں جہاں کمی ہے اس کی تصحیح کرنی ہے، ادھیڑنا نہیں ہے. ایسے ہی ہے. یہ ذمہ داری باہم ہے. جس کے پاس اختیار ہے اس کے پاس بھی ہے. ایز اے لے مین میرے پاس بھی ہے کہ میرا کوئی لفظ، کوئی عمل ایسا نہ ہو کہ جہاں میں اپنے ملک کے نقصان ہو. اسی طرح ہم نے اپنے پرچم میں سفید حصہ ہے. کس لیے ہے؟ اقلیت کے لیے، بالکل غیر مسلم کی. ایسے ہی. نہ صرف وہاں، یہاں جہاں میں بیٹھا ہوں، یہاں میرے ہر لیکچر میں ایک حصہ ایسا ہوتا ہے جہاں میں اپنی کمیونٹی سے یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ کی ایسی بریجنگ ہو کہ آپ مبلغ ہوں عملی طور پر. ایسے ہی ہے. آپ کو کہنا کچھ نہ پڑے، جس سے آپ کا ملے کریکٹر جو ہے نا وہ اسے دکھائے. محسوس. آپ ٹیکس پیئر ہوں رادر دین آپ ٹیکس پر زندگی بسر کر رہے ہوں. بالکل آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہ معاشرہ آپ کی قدر کرے گا. ایسے ہی. آپ اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں تو ہر جگہ قانون اور ایک لائن اینڈ لینتھ دی ہوئی ہے، وہاں آپ بولے، بالکل کوئی نہیں آپ کو روکے گا. ایسے ہی ہے. لیکن جب آپ تجاوز کریں گے، انتشار ہوگا، وہ چیزیں آپ کو نقصان دیں گی، آپ کی قومی حمیت کو نقصان دیں گی. آپ جہاں رہتے ہیں وہاں جہاں پیغام آپ کا جا رہا ہوگا وہ مثبت نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. ایسے ہی ہے. منفی اثرات ہی مرتب کرے گا اس کے. تو اتفاق کے لیے اصول ہیں. صحیح ہے. ضرورت میرے اور آپ کے کردار کی ہے، ایسے ہی ہے. ریئلائزیشن کی ہے. اسی ایک اور اینگل سے میں اپنے اب آپ سے عرض کروں گا، کیا جو کچھ میں آج اپنے بچوں کو دے کر جا رہا ہوں، میرے والدین نے مجھے یہی دیا تھا معاشرہ؟ یہ سوچنے کی ضرورت ہے میرے اور آپ کے لیے. ایسے ہی ہے. اچھا ذرا بات تو آپ نے بڑی خوبصورت انداز کے اندر کی ہے. اور دیکھیں اگر ہم چونکہ اتحاد امت کی بات کر رہے ہیں تو ظاہر ہے پاکستان ہمارا وطن ہے. پاکستان کے اندر جتنا وہ ترقی کرے گا، ایک پائیدار بنے گا، مستحکم بنے گا، ہمیں بھی فائدہ ہے. اور پھر آپ نے یہ بھی بات کی کہ جو وطن آپ کو ملا تھا، جب آپ نے شعور کی آنکھ کھولی، کیا اسی حالات کے اندر ہم اپنی نئی نسل کے اندر منتقل کر رہے ہیں. تو یہ تلہیاں، یہ جو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، یعنی اس چیز کو دشمنی تک لے جانا، خاص طور پر ہم ان لوگوں کی بات کر رہے ہیں کہ جو اہل اقتدار ہیں، تو ان کو کیسے ہم دور کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اصل میں دیکھیں چیز تو ان کے ہاتھ میں ہے اور وہ ٹھیک کر سکتے ہیں. یعنی جن کے پاس اقتدار اللہ نے ان کو سونپا ہوا ہے تو وہ درست کر سکتے ہیں اس چیز کو. نبی کے وسلم نے فرمایا ہے، اعمالکم اموالکم، جیسا کردار ہوگا ویسے تم پر حکومت ہوگی، صحیح،
वैसा कुरान हो। हम जब गिला करते हैं ना, हम भूल जाते हैं कि यही गुफ्तगू अगर मैं आईने के रूबरू करूं तो मसाइल का हल हो जाए। सही, हम जब दूसरे की तरफ मौजू करते हैं ना तो हमारा झगड़ा बनता है। बिल्कुल, यकीनन जिसके पास इख्तियार है उसके इख्तियार से फ़र्क पड़ता है। तो आखिरत जो ईमान बिल आखिरा है, द डे ऑफ जजमेंट है, जी, वहाँ पर मेरा हिसाब मेरे इख्तियार के मुताबिक होगा, और जिसके जो साहिब इख्तियार है किसी सतह का भी, सही, उसका उसके मुताबिक होगा और अल्लाह को जवाब देना होगा। बिल्कुल सही, लेकिन इस सारी खराबी और खराफात में मेरी जो बेअमली शामिल हो रही है उसका जवाब तो मुझे देना। अब आज आप, मैं अर्ज़ करता हूँ फ़लस्तीन पर, अब वहाँ के हालात देख लें। यहाँ पर मैंने देखा है, यहाँ की कम्युनिटीज़ को मैंने देखा है, वेस्टर्न कम्युनिटी को मैंने देखा है, हमसे ज़्यादा फ़लस्तीन पर वो बात कर रहे हैं, और बड़ी तादाद के अंदर यहाँ लोग निकले हैं, बड़ी और तादाद महसूस होता है कि वो दिल से कर रहे हैं। ऐसे ही, क्योंकि मोबिलाइजेशन कोई नहीं कर रहा, ऐसे ही, उल्टा कहीं रोका जाता होगा, मोबिलाइज कोई नहीं करता। लेकिन जो कुछ हो रहा है उसे देख कर आप देखें। हम कश्मीर की बात करते हैं, जी, फिर मैंने पाकिस्तान में सफ़ेद पट्टी की बात की। जी, देखिए, सारे के लिए आपकी आवाज़ को तवाना होना चाहिए। सही है, नईफी की आवाज़ गले से नहीं निकल रही, अगला सुन पर उस पर सुनेगा कहाँ से, अमल क्या करेगा। ऐसे ही, मैं ये समझता हूँ कि हमारी उम्मत में, हमारी एज अ हम ग्लोबल अगर लें, उसमें हर एक का अपना किरदार, ऐसे ही, उसमें इस वतन अजीज़ पाकिस्तान का बहुत बड़ा किरदार। बहुत बड़ा किरदार, ऐसे ही, हम ग्लोबली देखते हैं, ये इस पर मशक है हर तरफ से। ऐसे ही है, जो चीज़ का नुकसान कहीं ना कहीं से ट्रिगर होता है, इस पर ज़रूर पहुंचता है। हमें समझ नहीं, इसका फ़ायदा न चाहने वालों को ये समझ है। अब मैंने लफ्ज़ ऐसे ही, बिल्कुल बड़ा सही है, नरम बोला है, तो हमें तो समझ होनी चाहिए कि हर तरफ से तीर यहाँ आ रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ है, कुछ है, क्यों आ रहे हैं, क्यों कुछ आ ना कुछ तो है, तो इससे मुराद ये नहीं कि हमने उठकर किसी की गर्दन काट दें, नहीं। आप आदिल हों, अपने निज़ाम में अदल लाएं। और हम जब अपने निज़ाम अदल पर बात करें तो बात कहाँ तक चली जाएगी। ऐसे ही, क्यों? इसलिए कि उस बंदे को बाइज़्ज़त बरी किया जा रहा होता है जिसकी एग्जीक्यूशन हो चुकी है। ऐसे ही, क्या हम सब ने अल्लाह के हुज़ूर पेश होना है? बिल्कुल, बिल्कुल ऐसे ही है सर। तो मैं अपनी जो ख़ास करके अपनी कौम उनसे कहूँगा, अपनी कौम अपने मुल्क को ओन करें, ना ज़ाती नारे के लिए, ना किसी की ज़ात के लिए। मुसलमान हूँ और अपने अल्लाह के लिए करूँ, और इसके लिए वो राह, वो अल्फाज, वो अंदाज़ जिसकी तालीम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाई है, इसमें हमारी कामयाबी का राज मुज़मिर है। ऐसे ही। अच्छा सर, आपने ये बात तो की ना, जब नहीफ आवाज़ होगी, सुनना तो दूर की बात, वो तो गले से नहीं निकलेगी, निकल पाएगी। तो तवाना आवाज़ जो है, कुछ तो आपने कहा, लेकिन यहाँ की जो कम्युनिटी है, जिस तरह आपने बात की ना फ़लस्तीन के लिए, आपने यहाँ देखा, और इसके अंदर यकीनन आपकी नज़रों से ये बात गुजरी होगी कि जो इनकी नई जनरेशन है ना यहाँ पर, यानी जो यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ पले बड़े हैं, यहीं के स्कूलों के तलीम याफ्ता हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद है जो इस मोबिलाइजेशन के अंदर आगे आई है। तो उनके लिए मैं समझूंगा कि आप क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि पाकिस्तान से उनको भी मोहब्बत है। ये मैं समझता हूँ कि यहाँ यूके के अंदर आप हमारी थर्ड जनरेशन की बात कर रहे हैं, यू कैन से एग्जैक्टली थर्ड हमारी जनरेशन। थर्ड जनरेशन। अच्छा, वो शायद गए नहीं है पाकिस्तान उस तरह इतना, लेकिन उन्हें मोहब्बत है। किस वजह से? किसी का नाना, किसी का दादा, किसी का बाप उनको किसी ना किसी हैसियत में, किसी ना किसी वक्त में लेकर जाता रहा है और दिखाता रहा है कि हम क्या थे, और कितने ही उनके उस मट्टी में ऐसे ही मट्टी हो गए हैं, वहाँ दफन है। बिल्कुल। हाँ। तो उनके लिए क्या मैसेज है कि वो अपना एक ऐसा रोल प्ले करें टुवर्ड्स द कंट्री ऑफ पाकिस्तान। और यहाँ पर तो आपने बात की ना कि आप टैक्स पर ज़िंदगी गुजारने वाले ना बने, टैक्स पेयर बने। यू शुड बी। और बिल्कुल, और ये मैं आपकी बात से इत्तफाक भी करता हूँ, और सच्ची बात ये है कि मुशाहिदा भी ये है हज़रत कि जो टैक्स पेयर बन जाता है ना, वैसे ही उसके सिस्टम में बरकत बढ़ जाती है। अल्लाह ताला, क्योंकि जब आपने किसी किस्म की जिसको हम कहते हैं
ڈاج نہیں کروانا سسٹم کو یا نہیں کرنا، تو اب اللہ تعالیٰ محنت آپ کو پر برکت ہوتے دے، ہیں، بنیادی طور پر ہوتے وہ محنت ہوتی ہے ہاں، جو جس جی، پر آپ لگ جائے. ایسے ہی ہے. میں اپنے ینگسٹرز کو یہ عرض کروں گا، اسوہ حسنہ سیرت پاک کا مطالعہ فرمائیں، اپنی زندگی میں سیرت پاک کو اس طرح داخل فرما لیں کہ ایک نہ ایک واقعہ سرچ کریں، اتھینٹک بکس سے اپنے پیرنٹس کو کہیں ایک واقعہ آپ سیرت پاک سے پڑھنا شروع کر دیں. آہستہ آہستہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک ہے اسے پڑھو گے تو اس میں ساری چیزیں موجود ہیں. آپ کا وہی وطن جس سے آپ کو ہجرت کرنا مجبور کر دیا گیا تھا، واپس فاتح کی حیثیت سے بھی آپ وہیں داخل ہوں گے. مدینہ منورہ جہاں آپ انصار کے ساتھ رہے ہیں اس زندگی کو دیکھیں. 80 کے لگ بھگ غزوات و سرایا ہیں. غزوہ کہتے ہیں اس جنگ کو جس میں نفس نفیس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت فرمائی. سریا سریا سنگل ہے، سرایا جمع ہے جس میں آپ نے کسی کو حکم دے کر بھیجا. وہ جنگ آپ ان سالوں میں 80 غزوات و سرایا کو تقسیم کریں، پھر ریاست مدینہ کی جو بنیادیں ہیں اس پر محنت دیکھیں، پھر باہر جو جتنے فرمان ہیں آپ نے جاری فرمائے انہیں دیکھیں، پھر جتنے منافقین کی کوشش ہے اسے دیکھیں، پھر آپ مکہ مکرمہ سے جہاں سے آپ پر حملہ کیا اس سارے کو دیکھیں، پھر واپس فاتح کی حیثیت سے داخل ہونا دیکھیں. آپ کو ایک وہ بچہ جس کی ولادت باسعادت سے پہلے اس کا والد دار دنیا سے رخصت ہو چکا، اس زندگی سے لے کر ایک وقت کے حکمران کی زندگی تک کاروباری حیات لیں، لڑکپن لیں، جوانی مبارک لیں، ذاتی زندگی لیں، ازدواجی زندگی لیں، آپ نشست کی زندگی لیں، آپ کو ہر پہلو سیرت پاک سے ملے گا. اور میری دعا ہے کہ اللہ کریم یہ شوق آپ کو عطا فرمائے، ہمیں یہ نصیب ہو کہ ہم آپ کے لیے ایک نشان منزل ہوں، آپ کے لیے ایک تربیت کا یہ سما ہو کہ آپ ہمیں دیکھیں کہ ہمارے والدین ہمارے بڑے سچ بولتے ہیں، اللہ کے لیے جیتے ہیں، انہیں احساس ہے کہ آخرت کو دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کا حضور حساب دینا ہے. تو آپ ہمارے لیے فخر ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے لیے فرمایا کہ بہترین صدقہ جاریہ اولاد ہے. تو آپ ہماری آنے والی نسل ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ ہیں، لیکن اتباع محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر نہیں. یہ میں آپ کو وہ نسخہ عرض کر رہا ہوں جو اللہ نے عطا فرمایا ہے. یہ صرف وطن عزیز کی تعمیر نہیں، آپ کا وہ کردار کہ آپ دنیا کے جس خطے میں ہوں گے ایک مثبت کردار ہوگا. اللہ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو. آمین. جزاکم اللہ خیراً. اچھا حضرت، ہمارے پاس تقریباً تھوڑا سا ٹائم ہے. میں چاہوں گا کہ کچھ یادیں آپ اپنے والد صاحب کی بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ کس طرح انہوں نے آپ پر محنت کی، کس طرح سے آپ نے چیزیں ساری وہ پرسیو کیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ ہے یہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کن کن جگہوں پر موجود ہے، کچھ اس حوالے سے بھی جو ہے نا بتا دیجئے. میری زندگی والد محترم حضرت مولانا امیر محمد اکرم احوان رحمۃ اللہ علیہ کی ذات سے شروع ہوتی ہے، وہیں ختم ہو جاتی ہے. صحیح. ابھی حال ہی میں میری والدہ محترمہ کا انتقال ہوا تو وہ چیز پھر تازہ تھی کہ والد صاحب نے دنیا سے پردہ فرمایا. ہم سب نے جانا ہے، ایسے اللہ ایمان سے زندگی دے، ایمان سے جانا نصیب فرمائے. تو میں نے دنیا میں سفر کیا ہے اور میں اللہ توفیق دے، اللہ امان رکھے، میری پوری حد الوسع کوشش ہوتی ہے کہ میری بات سے جھوٹ کا شائبہ بھی نہ جائے. صحیح. اللہ معاف فرمائے رکھی کمی بیشی. میں نے ہر طرح کے لوگوں اور ہر حیثیت کے لوگوں کو دیکھا بھی ہے، ملا بھی ہوں، نشست بھی ہوئی. اگر میں فٹ بحری پر بیٹھا ہوں نہ کہیں تو میں محل میں بھی کسی کے ساتھ بیٹھا ہوں. صحیح. میں نے ان جیسی پرسنالٹی نہیں دیکھی. صحیح. میں رشتے سے نہیں، جو کچھ میں نے دیکھا اس کے حوالے سے کہہ رہا ہوں. آپ رحمۃ اللہ علیہ کی مزاج عجیب امتزاج تھا. دلیر تھے صحیح. لیکن سخت نہیں تھے. اب یہ دو پہلو. نرم تھے، بزدل نہیں تھے. جس شعبے میں مرضی آپ ان سے گائیڈنس لے لیں
صحیح. پوچھیں کس سے جا کر سیکھا ہے، آپ کو سکھانے والا نہیں ملے گا سوائے ان کے شیخ کے. صحیح. اچھا آپ انہیں کہیں ان کے کلام سنیں، بات سنیں، ایک ان پڑھ کو بٹھا دیں، ایک پروفیسر بٹھا دیں، دونوں حاصل کر رہے ہوں گے، یہ امتزاج نہیں ملتا. صحیح. آپ ان کی زندگی کے شوق کو دیکھیں، آپ کہیں گے کہ اتنے شوق پال رکھے ہیں. آپ جانور سے موضوع پر بات کریں، ایک مرغے سے اونٹ تک جتنے جانور ہیں انہوں نے رکھے بھی تھے، اور ان کی صفات، ان کی بیماریاں، ان کے علاج جانتے تھے. صحیح. بہت اچھے نباز تھے، شاعر تھے، شکاری تھے، 50 سے ڈرائیور تھے، گاڑیوں کو شوق تھا، صحیح. اسلحے کا شوق تھا، بہت اچھا نشانہ باز تھے، بہت اچھا نشانہ باز تھے. اور اس سارے میں جو اللہ کریم نے انہیں ایک علم لدنی عطا فرمایا تھا. آپ نے قرآن کریم کی تفسیر 3 دفعہ فرمائی ہے، ماشاء اللہ. قرآن کریم کا ترجمہ فرمایا ہے. آپ نے تصوف پر جو کتب ہے کتنی وہ لکھی ہیں. تو آپ کی زندگی میرے لیے ایسی ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ میں اسی سے میری بات شروع ہوتی ہے، اس زندگی سے، اور اسی زندگی کہیں میری بات ختم ہو جاتی ہے. تو سر ان کے لیے تو ہم کوئی شاید بہت بڑی نشست بھی رکھیں تو شاید احاطہ نہ ہو سکے ان کی ذات کا. ہمارے پاس مختصر سا وقت ہے. اپنے چاہنے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اسلام چینل اردو کے ویورز کو آخری میسج کیا دینا چاہیں گے کہ وہ اتحاد امت بھی اس کے اندر آ جائے، تصوف بھی آ جائے، اور جو آخرت کی زندگی ہے جہاں ہم سب نے جانا ہے اس کے اندر کامیابی ہمیں مل سکے؟ میں اپنے ناظرین، میں تو کم علم ہوں، گنہگار ہوں، اور میرے ناظرین میں ہر معیار اور ہر سطح کے لوگ تشریف فرما ہوں گے. یقیناً اس چینل کی ایک اپنی وسعت ہے. تو میں ان سے یہ بات عرض کروں گا کہ اپنے اللہ کے لیے جئیں، اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے تحت جئیں. یہ زندگی، اس زندگی کی ضروریات، یہ تصوف یعنی تعلیمات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیفیات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اس دنیا اور وہ حصے جہاں میں اور آپ اپنا حساب لیے اپنے اللہ کے حضور کھڑے ہوں، ان سارے حصوں میں یہ حصہ اور یہ راستہ کامیابی کا ہے. نہ دیکھیں کون کیا کرتا ہے، ہمیشہ دیکھیں میں کیا کر رہا ہوں، کیا کہہ رہا ہوں، کیا سوچ رہا ہوں، اور جو سوچ رہا ہوں، جو کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں، اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اور میں نے اپنے سارے عمل کا اس کے حضور جواب دینا ہے. تو اس لیے میں نے، اگر اسے میں ون لائنر کہوں نا، اپنے اللہ کے لیے جئیں، کبھی خطا نہیں آئے گی. ہم بڑے رشتوں، بڑی ضروریات کے لیے جیتے ہیں، اور ہر جگہ ہم دل کے کرسیاں لیے بیٹھے ہوتے ہیں کہ دیکھو میں نے یہ کیا اور میرے ساتھ وہ. اور وہ رب کائنات ہے، اس نے مجھے اپنی عبادت کو پیدا فرمائی، اس کی شان ہے. تو میرے لیے یہ بہت بڑی بات ہے کہ مجھے نصیب ہو کہ اس کے حضور سجدہ ریز ہوں. سبحان ربی الاعلیٰ. جزاک اللہ. بہت شکریہ حضرت، آپ آج ہمارے پاس اسٹوڈیو میں تشریف لائے. ناظرین، آپ نے گفتگو سنی حضرت امیر عبدالقدیر اعوان صاحب کی، جو شیخ ہیں سلسلہ نقشبندیہ اویسیہ کے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے فیڈ بیک سے بھی آگاہ کریں گے. مجھے اسلام چینل اردو کے اسٹوڈیو سے، اسلام اسپیشل پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.